حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے موت کے تعلق سے، موت کی تیاری کے تعلق سے اور موت کو یاد کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ انسان کی زندگی کا آخری حصہ موت ہے، اور موت آنے کے بعد اس کی دنیا اور اس کا عالم جو ہے وہ بدل جایا کرتا ہے۔ موت کے بعد انسان کو کفن و دفن کا معاملہ کرنے کے بعد قیامت سے پہلے تک جہاں تک رکھا جائے گا، جہاں پر رکھا جائے گا، اس چیز کا نام قبر ہے۔ اور اس قبر کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہمیں اور آپ کو یاد کراتے ہوئے تذکرہ فرمایا، الہاکم التکاثر، کہ زیادہ مال کی طلب نے تمہیں غافل رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ وہی بیان فرما رہا ہے، حالانکہ اس نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا، اور آج وہ ہم کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ 1450 سال پہلے قرآن مقدس میں بیان ہو چکا ہے۔ کیا؟ کہ زیادہ مال کی طلب نے تمہیں غافل رکھا۔ یہ بالکل حق ہے کہ آج مال کی طلب نے ہر انسان کو دنیا میں ایسا مگن کیا ہوا ہے کہ اللہ کی یاد اسے نہیں آتی ہے، رسول اعظم کی یاد اسے نہیں آتی ہے۔ جوانی آئی دنیا میں مگن ہے، بڑھاپا آیا دنیا میں مگن ہے، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گیا دنیا ہی کو یاد کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا مال کی طلب نے تمہیں غافل رکھا، یہاں تک کہ تم قبر کا منہ دیکھ چکے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اگر زیادہ مال کی طلب میں اپنے دماغ کو لگاتا ہے، اپنے وقت کو لگاتا ہے، تو اسے آخرت کا انتظام کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا، اور وہ دنیا میں لگے رہتا ہے، دنیا کی تیاری کرتے رہتا ہے، مال کماتے رہتا ہے، اور دنیا سے چلے جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جو انسان اس طریقے سے کرتا رہتا ہے کہ اللہ کو بھول کے، آخرت کو بھول کے، جنت کو بھول کے، قبر کو بھول کے، حشر کے میدان کو بھول کے، قیامت کے دن کو بھول کے، انصاف کے دن کو بھول کے، صرف اور صرف دنیا میں مگن ہو، مال کمانے کی تیاری میں لگا ہو، حتی زرتم المقابر، جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ موت کی تیاری کرو گے تو قبر اچھی ہوگی، اور موت کی تیاری نہیں کی تو قبر بڑی بھیانک ہوگی۔ اچھی اور بری قبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے، اس کے اعمال نیک ہیں، اچھے ہیں، تو قبر میں جب ہم دفن کر کے اس کو واپس آتے ہیں تو نکیرین آتے ہیں اس کے پاس، اور نکیرین جب آتے ہیں سوالات کرتے ہیں، سوال کرنے کے بعد اگر وہ نیک ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، تو سوال کا جواب جب دے دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ اب اس میرے بندے کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس کی قبر کو وسیع کر دو،
تاکہ یہ ہر کسی کو دیکھ سکے، ہر کسی کا نظارہ کر سکے، اور جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا اوڑھنا دے دو، اور دولہے کی طرح اس کو سلا دو، قیامت تک یہ آرام کرتا رہے۔ یہ اس کی قبر ہے جس کے اعمال نیک ہیں، جس نے موت کی تیاری دنیا میں کی ہے، جس نے قبر کی تیاری دنیا میں کی ہے، جس نے مال حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کو بھی یاد کیا ہے، اور صرف مال حاصل کیا، خدا کو نہیں یاد کیا۔ تو اس کے بارے میں قبر کے تعلق سے آیا کہ جب اسے قبر میں لٹایا جائے گا، لوگ دفنا کے چلے جائیں گے، سوال کرنے والے آئیں گے، سوال کیا جائے گا، اور سوال کا جواب اگر نہ دے پایا تو اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ بار بار آئے گا، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ جب وہ سوال کا جواب نہیں دے پائے گا اور یہ جملہ کہے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا دی جائے گی، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، جہنم کا بچھونا دیا جائے، اور اس کی قبر کو اتنی تنگ کر دی جائے کہ داہنے طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی جائیں، بائیں طرف کی پسلیاں داہنے طرف چلی آئیں۔ یہ اس شخص کا انجام ہوگا جو گنہگار ہوگا، جس کے اعمال بد ہوں گے، جس کے اعمال برے ہوں گے۔ تو اب فیصلہ قبر کا اعمال کے حساب سے ہوگا کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اعمال اچھے ہیں تو قبر جنت بنا دی جائے گی، اعمال برے ہیں تو ہماری قبر جہنم بنا دی جائے گی۔ اور جب قبر جہنم بنا دی جائے گی تو 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے قبر کا عذاب جو ہے اس میں ہوتا رہے گا، جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا۔ اور پھر جب قبر کا دن آئے گا، ابھی تو صرف سوال کا جواب نہیں دے پایا تو یہ سب عذاب ہو رہا ہے، سارا حساب و کتاب ابھی باقی ہے، قیامت کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سوال کا جواب دینا یہ ایمان پر اور اچھے اعمال پر ڈیپینڈ ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہے، جو ایمان والا ہے، جس کے اعمال اچھے ہیں، وہ دنیا میں بھلے سے اس سوال کا جواب نہ دہرا پائے، لیکن مرنے کے بعد ایٹومیٹک اس کے زبان پر وہ جواب آ جائے گا۔ اور کیا فرمایا گیا؟ مرنا ہمیں کب ہے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن 1450 سال پہلے سوال بھی بتا دیا گیا اور جواب بھی بتا دیا گیا۔ اب کوئی یہ سوچے کہ یار کچھ نہیں کرتے ہیں، چلو جواب یاد کریں گے، مریں گے تو بتا دیں گے۔ پوری زندگی انسان سوال رٹتا رہ جائے، جواب رٹتا رہ جائے، اعمال اچھے نہیں ہیں تو جواب یاد ہی نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد آنے والی زندگی جو شروع ہوگی وہ عربی زبان کی شروع ہوگی۔ یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی زبان میں سوال کا جواب ہوتا کیا ہے، سوال ہوتا کیا ہے، عربی زبان آتی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہماری اسلامک زبان عربی ہی ہے، لیکن ہم عربی سے اتنے دور ہیں کہ کوسوں دور ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ عربی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہرحال قبر کی تیاری ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ ہم کتنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کتنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں۔ ہر انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم تو سامنے دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، لیکن پیٹھ کے پیچھے کون کیا کر رہا ہے وہ خود جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ قبر کی تیاری کرو گے تو دنیا سے جانے کے بعد سکون کی نیند سونے کو ملے گا۔ قبر کی تیاری نہیں کرو گے تو دنیا سے جانے کے بعد صرف ہتھوڑے پڑیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہتھوڑے پڑیں گے، اور ان ہتھوڑوں کا عالم یہ ہے کہ حدیث میں آیا وہ ہتھوڑا اتنا بھاری بھرکم، اتنا وزنی ہوگا کہ اگر دنیا کے پہاڑ پہ صرف رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ اس کے وزن کو برداشت نہیں کر پائے گا، وہ پہاڑ زمین بوس ہو جائے گا۔ وہ ہتھوڑا اتنا خطرناک، اتنا بھاری بھرکم، اتنا وزنی ہوگا۔ اسی ہتھوڑے سے بے نمازی کو مارا جائے گا، اسی ہتھوڑے سے غیبت کرنے والے کو مارا جائے گا، اسی ہتھوڑے سے چغلی کرنے والے کو مارا جائے گا، اسی ہتھوڑے سے جھوٹ بولنے والے کو مارا جائے گا، اسی ہتھوڑے سے بد اعمال کو مارا جائے گا جو قبر کی تیاری نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ جب موت کو یاد کرو گے تو قبر یاد آئے گی، اور جب قبر یاد آئے گی تو موت کی تیاری کرو گے اور قبر کی تیاری کرو گے۔ جب قبر کی تیاری کرو گے تو قبر بھی بہتر ہوگی اور حشر کا میدان بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آج آپ دیکھیں
اپنی سوسائٹی کا، اپنے معاشرے کا، اپنے محلے کا جائزہ لیں تو مسجدیں ہماری کتنی آباد ہیں، اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کتنے لوگ قبر کی تیاری کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ فجر میں مشکل سے 10 سے 15 لوگ، پتہ یہ چلا کہ پورے محلے میں کتنے لوگ تیاری کرنے والے ہیں قبر کی؟ 10 سے 15 لوگ، باقی سب لوگ بستر کی تیاری کرتے ہیں۔ اتنا گرم ہو جاتا ہے بستر کہ وہاں سے اٹھنے کا من ہی نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو بیچارے ایسے ہیں 4 وقت کی پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے سنا ہوگا جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، پورا دن اس کا خوشیوں والا گزرا کرتا ہے، سکون کا ماحول اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو فجر چھوڑ دیتا ہے پورا دن نحوست میں گزرتا ہے، وہ کچھ بھی کرے نحوست ہی رہتی ہے اس کے چہرے پر۔ تو نماز کی پابندی کرو۔ قبر کی سب سے پہلی تیاری نماز ہے، موت کی سب سے پہلی تیاری نماز ہے، حشر کی سب سے پہلی تیاری نماز ہے۔ نماز اس لیے ہے کہ خدا نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک نماز کی پابندی کرو گے تو یہ نماز کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہی تمہیں ہر برائی سے روک دے گی، آگے بڑھنے ہی نہیں دے گی۔ نماز پڑھ کے تو دیکھو، نماز پڑھ کے تو دیکھو۔ اور یہ نماز کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب خوف خدا دل میں پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر جب دل میں پیدا ہوگا تب نماز کا جذبہ پیدا ہوگا، رسول اعظم کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو نماز کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مجھے آپ بتائیں، آج اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے تو ہر مسلمان کا ہاتھ اٹھے گا، ہر مسلمان کا اٹھے گا، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ سوال کر لیا جائے محبت تو کرتے ہو، اس محبت کے نام پہ کون سا کام ایسا کرتے ہو جو ثبوت کے طور پر تمہارے پاس ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو محبت کی مثال دیتا ہوں۔ آپ اگر صاحب اولاد ہیں، اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں تو اس پیار کی کوئی نہ کوئی نشانی آپ کے پاس ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اظہار کرتے ہیں، بچے کو پیار کریں گے، اس کو بوسہ دیں گے، اس کو گلے لگائیں گے، اس کو سینے سے لگائیں گے، اس کو گود میں اٹھائیں گے، یہ بچے سے پیار کی پہچان ہے۔ آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ محبت کی پہچان ہے۔ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ محبت کی پہچان ہے۔ ان کے دکھ سکھ میں آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ محبت کی پہچان ہے۔ اپنے دوستوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ پارٹی کرتے ہیں، یہ محبت کی پہچان ہے۔ ان کے ساتھ کھیلنے کودنے گھومنے جاتے ہیں، یہ محبت کی پہچان ہے۔ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں حضور سے محبت کی پہچان ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ ہے؟ کسی کے پاس نماز ہے، کسی کے پاس 4 وقت کی نماز ہے، کسی کے پاس جمعہ کی 2 رکعت ہے، اور کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور کچھ کم بخت قسم کے ایسے ہیں جو عید کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سنی، سب سے بڑا مسلمان کہتے ہیں۔ ایسے بدبخت اور ایسے شیطانوں سے ہم سب کو بچ کے رہنا چاہیے۔ وہ انسان کی شکل میں شیطان ہیں، وہ انسان نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شیطان صرف جناتوں میں نہیں ہوتے ہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور جو اس طرح شیطنت کرنے لگے کہ جمعہ تک نہ پڑھے، عید کی نماز تک نہ پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں حضور سے محبت ہم کرتے ہیں، ہم نے نعرے لگائے کہ حضور کے نام پر جان قربان کر دیں گے۔ حضور کے نام پر جان قربان کرنے والے حضور کو دن میں 5 مرتبہ تکلیف دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم نے نماز چھوڑ کے حضور کی آنکھوں کو تکلیف پہنچایا۔ کیا جواب قیامت میں لے کر جائیں گے خدا کی بارگاہ میں؟ کون سا منہ ہم حضور کو دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیے؟ کون سا چہرہ لے کے جائیں گے؟ جب ہمارے پاس کوئی پہچان ہی نہیں ہے تو ہم چہرہ کیا دکھائیں گے حضور کو؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ حضور شفاعت فرمائیں گے قیامت میں۔ ارے بھائی حضور فرمائیں گے لیکن آپ کے پاس پہچان کیا ہے کہ آپ حضور سے محبت کرنے والے ہیں؟ ہمارے پاس کون سی دلیل ہے؟ یہی کہ ہم صرف پیسہ کماتے تھے، دنیا میں مگن رہتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھوکھلی چیزیں ہیں،
तैयारी करो मौत की, तैयारी करो कब्र की, तैयारी करो हश्र की, तैयारी करो क़यामत की, तैयारी करो जन्नत में जाने की, अल्लाह को राज़ी करने की, रसूल आज़म को खुश करने की। वरना दुनिया में जो कुछ कमाओगे आंख बंद होते ही सब यहीं का यहीं रह जाएगा, सारी चीज़ें छूट जाएंगी, कुछ तुम्हारे साथ हमारे साथ नहीं जाने वाला। अगर जाने वाली कोई चीज़ है तो हमारी नेक आमाल हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ इंसान लेके जाता है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के जाता है। 3 चीज़ फरमाया, पहली चीज़ सदक़े जारिया है। सदका करो, ऐसा सदका कि मरने के बाद भी उसका सवाब हमारी रूहों को पहुंचता रहे, सदक़े जारिया। दूसरी चीज़ फरमाया इल्मे नाफ़े। इल्मे नाफ़े का मतलब दीनी इल्म, दुनियावी इल्म नहीं। दुनियावी प्रोफेसर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, ये नहीं। दीनी इल्म यानी कुरान का इल्म हासिल करना, हदीस का इल्म हासिल करना, तफसीर का इल्म हासिल करना, हाफिज़ बनना, आलिम बनना, मुफ्ती बनना, कारी बनना, ये इल्म हासिल करना और उस पर अमल करने वाला मरेगा तो साथ में चीज़ें लेकर जाएगा और ये चीज़ें उसकी बख्शिश भी कराएंगी। तीसरी चीज़ फरमाया नेक औलाद। क्या फरमाया? नेक औलाद, जिसको हम समझते हैं ना प्यार मोहब्बत में बच्चा कुछ भी करे, अरे बच्चा है। बहुत सारे लोग तो माज़अल्लाह ये कहते हैं अरे एंजॉय करने का ज़माना है, कर लेने दो, जवानी है एंजॉय कर लेने दो। वो जवानी में एंजॉय कर रहा है लेकिन आपके लिए तो कब्र तैयार कर रहा है। आज बच्चा जवानी में एंजॉय कर रहा है लेकिन अपने माँ बाप के लिए जहन्नम तैयार कर रहा है। माँ बाप इसलिए नहीं बोलते हैं कि मेरा बेटा है नाराज़ हो जाएगा, आज उसकी नाराज़गी हमें नज़र आ रही है, क़यामत में ज़िंदगी भर के लिए वो हमें छोड़ देगा, जहन्नम में हमेशा के लिए हमें डाल देगा। हमारे अमाल अच्छे होंगे, हमारे बच्चों के अमाल बुरे हैं तो बच्चों के अमाल की बुनियाद पर हम जहन्नम में डाले जाएंगे। हम कौन से सपने देख रहे हैं कि हम 2 वक्त की नमाज पढ़ लिए तो हमारा सीना फूल जाता है कि हम बहुत बड़े नमाजी हैं। अरे जो नमाजें हम पढ़ते हैं उस नमाजों के बारे में ये सर्टिफिकेट नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो गई हैं, नहीं है सर्टिफिकेट। कोई नहीं कह सकता कि हमने फज्र पढ़ी है तो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। ये और बात है कि फ़र्ज का जिम्मा ख़त्म हो गया है लेकिन कबूल हुई कि नहीं हुई इसकी जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है, कोई दावा नहीं कर सकता है। और अफसोस तो उस वक्त होता है कि हमारी कुरान पढ़ना हमें सही से नहीं आता, मखरज के साथ हम कुरान नहीं पढ़ पाते, हमें सही से दुआएं पढ़ने नहीं आती, हम दावा कैसे करेंगे कि हमारी नमाजें सही हैं। इसीलिए फरमाया गया कि सबसे पहले सब कुछ छोड़ के कुरान का इल्म हासिल करो, कुरान का इल्म हासिल करो। आपको बताऊं मैं, जब कब्र में इंसान रखा जाएगा, नेक इंसान की बात कर रहा हूं मैं, और वो सवाल का जवाब दे देगा तो फरिश्ते उससे पूछेंगे कि ये जवाब तुम्हें कहाँ से पता चला, कैसे मालूम है कि तुम जो हम सवाल करते जा रहे हैं उसका जवाब देते जा रहे हो। तो क्या कहेगा मालूम है? क़िराअतु किताबुल्लाह। क्या? क़िराअतु किताबुल्लाह, मैंने अल्लाह के कलाम में इसको पढ़ा है, यानी कुरान मुक़द्दस में फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, मैंने पढ़ा, उस पर ईमान भी लाया और उसको तस्दीक भी किया है। अब जो कुरान पढ़ा ही नहीं वो क्या जवाब देगा वहां पे, बताओ मुझे। फरिश्ते सवाल करेंगे तुम्हें कैसे पता, तो हदीस में आया कि जवाब देने वाला ये कहेगा कि हमने कुरान में पढ़ा, उस पर ईमान भी लाया, उसको तस्दीक भी किया। और जो कुरान को पढ़ा ही नहीं है वो क्या जवाब देगा कि हमने दोस्तों से सुना है, हमने होटलों में बैठ के गपशप किए उसमें सुना है, हमने फजर के टाइम बिस्तर गर्म किए वहाँ पर हमने सीखा है। क्या जवाब होगा हमारे पास? कोई जवाब नहीं होगा। और जब जवाब हमारे पास नहीं होगा तो वहीं हमारे लिए कब्र जो है वो जन्नत नहीं बनेगी, वो जहन्नम बना दी जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, सिर्फ हम खुशखबरी सुनते हैं ना कि हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो जन्नत हमारे लिए है। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हुजूर पूरी पूरी रात हमारे लिए रोते क्यों भाई? बताइए। हुजूर जैसी शख्सियत हमारे लिए, हमारी बख्शिश के लिए, हमारी जन्नत के लिए पूरी पूरी रात नफल पढ़ते और रोते रहते थे। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हुजूर को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी? वो तो जन्नती थे, जन्नत के मालिक हैं, उनको अपनी फिक्र करनी थी, हमारी फिक्र उन्होंने क्यों की? इसीलिए कि जन्नत जहाँ आसान है वहीं जन्नत मुश्किल भी है।
اللہ معاف کرنے پر آ جائے تو ایک چھوٹا سا ثواب، ایک چھوٹی سی اچھائی بھی آپ کو جنت دلا سکتی ہے، اور پکڑ کرنے پر آ جائے تو ایک چھوٹی سی برائی ہم کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم پر ہے، اللہ کے قدرت میں ہے، جو چاہے وہ جیسا چاہے انصاف کرے۔ اگر وہ ہم پر رحم فرما دے تو اس کا کرم ہے، اگر انصاف کرنے پر آ گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اور آپ بچ پائیں گے جہنم سے، انصاف کرنے پر آ گیا تو۔ لیکن ہمیشہ یہی بھیک مانگو خدا سے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو رحم فرما، ہماری مغفرت فرما۔ یہ دعائیں ہونی چاہیے کہ ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں، تو ہم پر رحم فرما۔ اگر وہ رحم فرما دیتا ہے تو ہمارا بیڑا پار ہے، لیکن اگر وہ انصاف کرنے پر آ گیا، حساب و کتاب لینے پر آ گیا، ثواب کی جگہ ثواب، عذاب کی جگہ عذاب دینے پر آ گیا، تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے موت کی جتنی بھی ہو سکے تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔